وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. تو آج ہی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں ہماری کیبنٹ کا اجلاس ہوا، جس میں کہ سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ ٹی وی لائسنس فی جو کہ 35 روپے سے 65 روپے بڑھا کے 100 روپے کرنے کا ایک پروپوزل تھا. تو کابینہ میں چونکہ مختلف آراء تھیں، اس لیے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا. اور یہ بات بھی ہوئی کہ وجوہات کیا تھیں کہ اس طرح کرنا پڑ رہا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت ہی ایک عظیم ادارہ تھا اور اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے، جس طرح کہ ہمارے اور کئی ایسے نیشنل ادارے ہیں جن کی شاندار تاریخ ہے، جس میں پی آئی اے ہے، پاکستان سٹیل ہے. یہ سارے ادارے جو ہے تو ایک عظمت کے نشان تھے. اور جوں وقت گزرتا گیا، آتی جتنی بھی حکومتیں تھیں تو بجائے انہوں نے اداروں کو بنانے یا اس کو مزید اس میں نکھار لانے کے، اس کو تباہی کی طرف لے گئے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ بن گیا، اس کو بنا دیا گیا جس میں کہ سیاسی بھرتیاں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ایک ایسے اس میں ایک بد انتظامی اور میرٹ کے برعکس جو بھرتیاں کی گئیں، اس نے ظاہر ہے کہ اس ادارے کو بالکل زمیں بوس کر دیا ہے. اب اس ادارے کو ہم نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو کہ ریاست پاکستان کی بنیادی طور پہ ایک نمائندگی کرتا ہے، اس کی ایک آواز ہے، اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، اس کے لیے بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ چاہیے. اور پینشنز جو ہیں وہ بھی پے نہیں کر سکتے، بیکاز اتنی بڑی تعداد میں 3000 کے قریب پینشنرز ہیں جن کو کہ پینشن دینا. تو یہ ساری انتظامی اور تکنیکی کیمراز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، کوئی پروڈکشن ہو نہیں رہی. تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے مجبوراً یہ فیصلہ یا یہ پروپوزل ڈالا گیا. اب جہاں تک کہ اس کے بنانے میں یا اس کو ہم نے کس طرح سے ری سٹرکچر کرنا ہے، اس کے بارے میں پورے پلاننگ ہوئی ہے. صرف اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام بغیر ریسورسز کے ہو نہیں سکتا، اسپیشلی جب اپنے پینشنز کا ایشو سالو کرنا ہو، آپ نے اور لوگوں کی جو سیلریز ہیں، ایکوپمنٹ ہے، اس کو کرنا ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ اس پہ مزید بحث ہوگی، اس پہ مزید مختلف آراء لی جائیں گی، اور یہ اگلے ہفتے پہ اس کا مؤخر کر دیا گیا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ کابینہ نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا تھا، ایک اپنی جو ان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. اور یہ کام انہوں نے جب 2011 میں کیا تھا، جب کہ اس وقت ہم جو بھی کور کمیٹی کے ممبران تھے ان کو کہا گیا تھا اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے، جو کہ ہم نے کیے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں کہ کہا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا کر دیا، کہ جس میں کبھی پہلے ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ چیزیں ایک ایک قدم ہوتا ہے جو کہ بڑے سفر کا، ایک لمبے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اس میں شفافیت کہ آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جو عوامی نمائندے نہیں ہیں، جو کہ ایڈوائزرز ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دی پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی چونکہ حکومت کا اور کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو بھی اس چیز پہ وہ کیا جائے، مجبور کیا جائے، یا ان پہ بھی یہ شرط عائد کی جائے جو کہ منتخب نمائندوں پہ ہوتی ہے، جو کہ وہ اپنے اثاثے. تو یہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کیبنٹ نے پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو سراہا، اور اس کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ بھی ہم جو ہے تو اسی فلسفے کو لے کے آگے چلیں گے، جس میں کہ ہر چیز میں شفافیت ہو، کہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کے کیا اثاثے ہیں، کہاں پہ ہیں اور کیسے بنے. وہ تو ان کا کام یہ نہیں کہ کیسے بنے، یہ تو بات کی بات ہے، اگر اس کو کوئی کوشچن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ
کہ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اس کا افتتاح کیا گیا. افتتاح تو نہیں, اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو زمین پہ لانے کے لیے, کیونکہ یہ تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے لیکن اس کو گزشتہ حکومتیں آگے چلا نہیں سکیں. جو بھی وجوہات تھیں, یہ کمٹمنٹ کی کمی تھی, چونکہ بہنگی بجلی کے وہ سودے ہو رہے تھے, تو اس لیے کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ اس جو ہے ایسے پروجیکٹس کیے جائیں جس میں کہ ایک تو سستی بجلی پیدا ہو سکے, سیراب زمینیں ہو سکیں, پانی کا سٹوریج ہو سکے. تو اس چیز کو ہم نے دوبارہ سے شروع کیا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان کے بعد کوئی ایک ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں شروع ہوا جو کہ اس کو شروع کیا گیا, اور اس کے ثمرات انشاءاللہ قوم بھی دیکھے گی. اور اگر ہم درخت لگاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے سائے میں بیٹھنے کے لیے وہ درخت لگاتے ہیں. یہ مستقبل کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے, جو کہ ماضی کی حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کی شدید کمی تھی. اور اسی وجہ سے ہم آج اس ایسی سچویشن میں ہیں کہ جس میں کافی تکالیف ہیں ہماری, جو بجلی کے جس ریٹس پہ بن رہی ہے, جو معاہدے کیے گئے. پھر آپ کی جو جسے کہتے ہیں کہ جو آپ سے تعلق رکھنے والی خبر ہے کہ اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ جو بقایا جات ہیں اخبارات کے, میڈیا کے, ان کو ابھی تک مکمل طور پہ کیوں نہیں پے کیا گیا. انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا تمام منسٹریز کو کہ وہ اپنے جتنے بھی ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ واجبات ہیں وہ پورے کریں گے, اور مجھے آپ رپورٹ دیں کہ اگلے ہفتے اگلی کیبنٹ میں یہ سارے پیسے جمع ہو جانے چاہیے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو بھی بقایا جاتے ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے. تو اس لیے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے تک ہمیں جو بھی یہ پیسے ملیں گے ہم فوراً اس کو تقسیم کر دیں گے اپنے صحافی بھائیوں کے پاس. اس کا میکنزم ہم ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. پھر جو ایک اور اہم بات جو کہ اس وقت اس پہ کافی میڈیا پہ بھی آ رہی ہے وہ ہے گندم, کہ گندم کی جو قیمت بڑھ رہی ہے آٹے کی, اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کلیئر طریقے سے اس پہ موضوع پہ جو متعلقہ وزارتیں تھیں ان سے پوچھا, فائنینس منسٹری سے, فوڈ سیکیورٹی اور جتنے بھی پلاننگ جتنے بھی تھے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہر کیبنٹ ممبر سے اگر وہ چاہے تو کوئی بھی سوال تو وہ اس کو اجازت دیتے ہیں, اور ایک بڑی پارٹیسپیٹری, ایک بڑی, میرے لیے تو پہلا تجربہ ہے, میں اور کسی کیبنٹ میں شامل نہیں تھا یا اور حکومتوں میں, لیکن میرا نہیں خیال ہے پہلے تو وہاں پہلی حکومتوں میں کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ایسے تھے جس طرح کہ کبھی کبھار جو ہے تو ہم جس طرح عید مناتے ہیں سالوں میں ہوتی تھی, مہینوں میں ہوتی تھی. تو چونکہ ہمارا ایک ریگولر وہ ہے تو اس سے ہماری ایک تو سارے منسٹرز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اپنی سجیشنز دیتے ہیں. تو گندم اور آٹے کے بارے میں ہماری حکومت بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں کنسرن ہے کہ آٹے کی قیمت زیادہ نہ ہو, اور جو گندم کی فراہمی ہے وہ بر وقت اور اس کی ترسیل میں کوئی بھی رکاوٹیں نہ ہوں. اس وقت جو ہمارے پاس جو کہ ایسٹیمیٹس تھے کہ جو 1 ملین سے 1.5 ملین ٹن کی جو ہماری کنزمپشن اور ہماری جو پروڈکشن ہے اس میں جو گیپ تھا, اس کے لیے بھی حکومت نے یہ اجازت دی ہے کہ پرائیویٹ لوگ بھی اور حکومتی بھی یہ امپورٹ کر سکتے ہیں اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے. اور آلریڈی 3-4 لاکھ ٹن کی وہ ہو بھی چکی ہے, آرڈرز بھی پلیس ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی کوئی جو وہ لوگ خاص طور پہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ہمارے مذہب میں بھی اور ہمارے دنیا کے عام جو مسلمان ملک نہیں بھی ہیں, یہ اس طرح کی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرنا سماج کی دشمنی ہے. تو اس میں لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ نشاندہی کریں ایسے لوگوں کی جو اس کی ذخیرہ اندوزی کے مرتکب پائے جائیں. اس سلسلے میں سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ جو ان کو بھی جو امپورٹ کے لیے امپورٹ ہوتے ہوئے آئے گی تو اس پہ وہ جو راستے میں وہ جو 1 روپے 25 پیسے پر ٹن کا جو وہ لگاتے ہیں
ٹیکس لگاتے ہیں, ایکسائز ڈیوٹی جو لگاتے ہیں, اس کو بھی ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس کی چھوٹ دیں, کیونکہ مقصد اس وقت جو ہے تو صرف وہ نہیں کرنا ہے, عوام کو سہولت دینی ہے. تو یہ انکریج کیا گیا ہے پرائیویٹ پارٹیز کو بھی کہ اگر ان کو بھی اس کی امپورٹ میں کوئی بھی مراعات دی جانی چاہیے وہ بھی دینی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں قیمت مہنگی ہوتی ہے پاکستان میں کے مقابلے میں, تو ہمیں وہ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اگر کوئی مراعات دینی پڑے تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے. اور اس کو ہماری پوری ہر لیول پہ یہ کوشش ہوگی کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ اسمگلنگ کو بھی روکا جائے, اور جو پنجاب ہے, سندھ ہے, یہ سب جو ہے نا یہ ایک ہی ملک ہے, اور اس میں جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی بھی ہمیں گیپ نظر نہیں آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایجنڈے کی بات ہوئی تو اس میں جو ایجنڈا تھا وہ کابینہ نے کیش مینجمنٹ اینڈ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ رولز, مینجمنٹ اینڈ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ رول 2009 کی منظوری دی. یہ قانون بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو سنگل ٹریجری اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ پورے پہلے جو حکومتی ہوتے تھے اس میں ہر منسٹری کا, ہر ڈپارٹمنٹ کا, ڈویژن کا اپنا اپنا ایک اکاؤنٹ ہوتا تھا, تو وہ کئی دفعہ جو ہے تو وہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو پورے طریقے سے صحیح مناسب طریقے سے اور ایک منظم طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے, اور کئی فنڈز ویسے پڑے ہوتے تھے. تو یہ جو ہے تو ایک بہت بڑا ایک ہماری گورنمنٹ میں یہ ایک انیشیٹو لیا گیا جس میں کہ ہم نے یہ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ بنایا, جس میں کہ بنیادی طور پہ ایک اکاؤنٹ ہے جس میں کہ سارے پیسے جو ہے تو جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کی ریلیزز ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا ایجنڈا آئٹم تھا اس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین سے متعلقہ جو مجوزہ دوسرے ترمیمی بل 2020 کی بھی منظوری دی. ان ترامیم کا مقصد منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی مؤثر روک تھام ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیٹف بھی ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے, تو کئی قوانین جو کہ ہیں جو کہ ہم نے ابھی جو ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے اس میں ہم نے کئی قوانین میں ترامیم کرنی ہے کہ اس کا سدباب کیا جا سکے منی لانڈرنگ کا اور ٹیرر فائنینسنگ کا. تو اس سلسلے میں یہ ایک ترامیم تھی جو کہ اپروو کی گئیں. پھر اسی طرح انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے حوالے سے بھی مجوزہ ترامیم کی گئیں. پھر کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 اس میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی گئی جو کہ بنیادی طور پہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو ڈیل کرتی ہیں. پھر قدرتی آفات اور دیگر ایمرجنسی کی صورتحال میں قومی سطح پر وفاقی صوبائی حکومتوں اور اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کو منظم بنانے کے لیے نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی رسپانس ایکٹ 2020 کے مجوزے کی منظوری بھی دی گئی. یہ بنیادی طور پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کووڈ کے سلسلے میں چونکہ ہیلتھ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور کئی ایسے ہیں کچھ جو صوبائی سبجیکٹس ہیں, تو اس میں کورونا وائرس کے سلسلے میں ہم نے یہی دیکھا کہ یہ تو NCOC اگر نہ ہوتی تو بڑا مشکل ہوتا کوارڈینیٹ کرنا یہ سارے اداروں کو, لاجسٹکس کو, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے اتنی کامیابی کے ساتھ اس موذی وبا سے ہم نے بڑی اچھے طریقے سے وقت ثابت کر رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے, ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو ایک حکمت عملی تھی جس پہ کہ ان کو بڑی کرٹیسزم ہوا, بڑے ان پہ پریشرز آئے, لیکن وہ ثابت قدم رہے اور وہ پالیسی کارگر ثابت ہوئی جو کہ بنیادی اس کا جو ستون تھے وہ یہی تھے کہ ہم نے زندگی بھی بچانی ہے اور ہم نے کاروبار بھی چلانا ہے. تو اللہ کا بڑا بڑا رحم ہے. لیکن ساتھ میں کہتا چلوں کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور اس میں ہمیں پھر بہت احتیاط کرنی پڑے گی, بیکاز پچھلی دفعہ بھی اگر اس سے بھی ہماری کم نقصان ہوتا اگر ہم گزشتہ عید پہ اگر احتیاط کرتے تو ہمارے فگرز اس سے بھی بہت زیادہ کم ہوتے. تو اب ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آسانی بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں تو ہم دوبارہ اس کو میں بگاڑ نہ لائیں, اور وہ عید کے اس میں ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے گھروں پہ ہی منائیں اور ہر وہ
تدابیر اختیار کریں جو کہ اس وائرس کو پھیلنے میں کو وہ نہ دیں، نقصان نہ دیں۔ اس کے بعد جو وفاقی دارالحکومت کی حدود میں واقعہ وقف املاک کے بہتر انتظام نگرانی کے لیے وفاقی کابینہ نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وقف پراپرٹیز ایکٹ 2020 کی منظوری بھی دی۔ اور تعمیرات کے شعبے میں یہ ایک بہت ہی ایک اہم، میں پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں ایک پوری تاریخ بدل دے گا۔ دیکھیں گزشتہ حکومتوں میں روٹی کپڑا مکان کی باتیں تو کسی اور لوگوں نے کی جو کہ صرف نعرے کی حد تک رہا۔ عمران خان روٹی کپڑا مکان میں اپنے احساس پروگرام کے ذریعے اس کا وہ ایڈریس کیا، اور پھر اسی طرح جو ہے تو مکان کی صورت میں جس میں کہ ہر غریب متوسط طبقے کے لوگ یہ اپنی ان کی جو زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنا گھر لے سکیں، اس کے لیے جو دی گئیں کنسیشنز دی گئیں، جو فیسلٹیز دی گئی ہیں فائنینسنگ کی، اور اس ساری پوری جو مارگیج انڈسٹری ہے اس کو فارملائز کرنے کے لیے جو وہ کیے ہیں سٹیپس لیے ہیں، جو اقدام کیے گئے ہیں، وہ اس ملک میں جو ہے تو گھر خریدنا ایک بہت ہی پاسبل۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، کبھی اس پہ غور کریں آپ کہ اس مقصد کا کیا ہے کہ جب اور ملکوں میں چاہے وہ انڈیا ہو یا باہر کے ملکوں میں 80 سے 90% مارگیج مارکیٹ کے ذریعے وہ گھر خریدتے ہیں۔ ہر ایک جو ہے نا وہ لاکھ روپے کا یا کروڑ روپے کا گھر ہو تو کروڑ روپے وہ نہیں خرچ کرتا، اس کے پاس یہ 80% یا 70% فائنینسنگ کی سہولت ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس ہو بھی یہ 1 کروڑ روپے ہو بھی تو وہ اپنے 30 لاکھ روپے جیسے کہ وہ گھر میں اپنا اس میں حصہ ڈالے گا، اور 70% جو ہے یا 70 لاکھ کی اس کو فیسلٹی ملے گی لون کی، اور وہ باقی جو پیسے ہیں 70 لاکھ روپے وہ اپنے کاروبار میں بھی لگا سکتا ہے۔ ہمیں تو اب آج کل تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کا 20 لاکھ روپے کا گھر خریدنا ہے تو جی آپ کو 20 لاکھ روپے ہی دینے ہوں گے، تو آپ کی جتنی جمع پونجی ہے اس میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا ایک انقلاب آئے گا اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی، اور یہ جو گھروں کی اونرشپ ہے اس میں بھی بڑی تعداد بڑھے گی۔ تو اس میں کافی ہم نے وہ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم اب اشتہار بھی چلائیں گے کہ عید کے بعد جو ہے تو اپنے بھرپور طریقے سے اس جو حکومت کا جو کہ اقدام ہے اس کو اسپیشلی گھروں کے اس میں اپنا پورا وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ ویسے بھی چونکہ اس کی جو لمٹ ہے جہاں تک کہ سورس آف فنڈز کا تعلق ہے تو وہ 31 دسمبر تک ہے، تو اس سے پہلے جو بھی لوگ ہیں وہ میری آپ کے وساطت سے درخواست ہوگی کہ وہ اس کو وہ کریں۔ اور جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو اسلام آباد کی جو آکشن ہوئی ہے اس میں بڑی گرمجوشی پائی گئی ہے، اور ہماری توقع سے زیادہ اس میں وہ ہوا ہے، لوگوں نے بڈ کیا ہے۔ اور پھر آخر میں احساس ایمرجنسی پروگرام کا رپورٹ پیش کی گئی جس میں کہ پوری تفصیل دی گئی، اور پوری کابینہ نے پرائم منسٹر صاحب نے منسٹری کو، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد دی کہ جس احسن طریقے سے بغیر اتنا بڑا اماؤنٹ جو کہ اتنے احسن طریقے سے تقسیم ہوا، جس میں کہ یہ بات کسی نے، ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کی شفافیت پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک دلچسپ بات جو میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں اسی احساس پروگرام کے اس سے، کہ ہمارے کیبنٹ میں کچھ کولیگز نے، ہمارے کچھ رفقائے کار نے یہ کہا کہ جی یہ پروگرام تو بڑے احسن طریقے سے ہوا اور اس میں بڑے پیسے بھی تقسیم کیے گئے، لیکن اس سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوا۔ تو پرائم منسٹر صاحب کا جواب سننے والا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ہر کام آدمی سیاست کے لیے نہیں کرتا، کچھ کام آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے بندوں کے لیے کرتا ہے، اور اس کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھیں آپ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کس طرح کا سوچتا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو ایک عبادت کے طور پہ کیا ہے کہ اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، اور اس سب سے وہ جو کہ اس چیز کو کہ مستحق ہوں، جو کہ غریب ہوں، جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوں۔ تو یہ ہے عمران خان کی سوچ،
اور وہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ چاہے وہ یونیورسٹی کی صورت میں ہو یا کینسر ہاسپٹل کی صورت میں ہو جہاں پہ کہ 70% لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے. تو یہ اس کا جواب تھا جس کو سن کر پوری کابینہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کا ریئیکشن ہوگا اور کیا ان کے دلوں سے گزری ہوگی. تو یہ اس کا ہائی پوائنٹ میرے نزدیک آج کی کابینہ کا یہ تھا جس میں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کہی کہ آپ اللہ کے بندوں کے لیے کریں, آپ سیاست کے لیے نہیں کریں. وہ سارے اللہ کے بندے ہیں, سیاست ہم اور چیزوں میں کریں گے, اور اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم بھی کرے گا. تو بہت بہت شکریہ. یہ میں آخر میں یہ کچھ وہ ہیں ہمارے مجھے دیا گیا تھا APRNS کے جو وہ ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. جی, وہ آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی کے مرکزی صدر غلام مرتضی جٹ صاحب کے بڑے بھائی چیف ایڈیٹر لاہور کی وفات پر دعائے مغفرت فرمائیں. روزنامہ مسافت لاہور. ٹھیک ہے جی, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو ان کی جو خاندان ہے ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی میں یہ کہہ دوں گا کہ وہاں پہ تربت میں ایک دھماکہ ہوا ہے, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, اور جو جانیں ضائع ہوئی ہیں ان پہ بھی ہمیں دلی دکھ ہوا ہے, اور ان کی اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی ہم صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ایک آخر میں کہ جو ادارہ دارالسکون کی بانی رکن سسٹر رتھ لیوس کے انتقال کی خبر پر بھی دل انتہائی رنجیدہ ہے. ان کے اہل خانہ, ادارے کے تمام سٹاف سے ہم دلی تعزیت کرتے ہیں, اور رتھ لیوس کی سماج اور خصوصاً بچوں کے لیے جو خدمات تھیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بہت بہت شکریہ. جی بولیں آپ. سر آپ تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہماری فیسلٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور میڈیا اپنا درد بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آج ایک صحافی کا دن دہاڑے اسلام آباد میں ان کو جو کڈنیپ کیا گیا, ابھی نہیں پتا چلا کس نے کڈنیپ کیا. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ انٹرویو کریں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی کہیں کہ اس میں ڈائریکٹ انٹرسٹ لیں اور فوری طور پہ ان کو بازیاب کرایا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ جس کیپٹل میں اس طرح کی واقعہ ہو رہا ہے یہ دوبارہ دہرانا نہیں ہونا. جی بالکل. اس میں جی یہ بات ہے کہ ابھی کابینہ کے اجلاس ختم ہونے کے بعد ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس 1 گھنٹہ 1.5 پہلے ختم ہوا, تو مجھے یہ خبر ملی. میں نے اسی وقت جو انٹیریئر منسٹر ہیں اعجاز شاہ صاحب, ان کو میں نے فون کیا. وہ راستے میں تھے, ان کے بھائی میرا خیال ہے کہ کافی سیریس کنڈیشن میں ہیں, تو وہ اسپتال کی طرف جا رہے تھے. لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں, مجھے اس کی پوری تفصیلات کا بھی علم نہیں ہے, لیکن یہ تو طے ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج جلد ہی جلد کم از کم ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کہ ان کو وہ کیا جائے, ریکور کیا جا سکے. ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے اور حکومت اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے گی. جی سیاح صاحب میں سید مصطفیٰ رضوان کرتی ہوں. جی اچھا, ایک تو آپ نے ذکر کیا گندم کی جو روزی کا, پہلے تو یہ صرف بتا دیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے, یہ ایجنسیز کا کیا مطلب اس میں رول ہے, کی کیا کمزوری ہے. دوسرا یہ کہ پچھلی دفعہ بھی کیبنٹ میں کراچی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مطلب بات ہوئی, پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا, مگر وہ کراچی کی لوڈ شیڈنگ بجائے کم ہونے کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ وہ شروع ہو گئی. اور تیسرا آپ نے جو ایک آپ نے کہا کہ یہ بجٹ سے عید سے پہلے یہ جس طرح آپ نے پیمنٹ وغیرہ کا ذکر کیا, تو آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی کے بھی مطلب اس طرح پیمنٹ کا تھا, مگر ایجنسی اور جو لوگوں نے جو ہے وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ یہ انشور کر دیتا کہ عید پہ لوگوں کی عید کرا. دیکھیں, ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے باہر ہیں, وہ کہ جس طرح میں نے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کا بتا دیا ہے کہ وہ کس دل سے سوچتے ہیں, وہ زیادہ وہ بجائے وہ مالکان کے وہ زیادہ آپ کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری پہلی اس میں بھی یہی کوشش تھی کہ جی, اور ہم نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ بھی لیے, اور ہماری کوشش تھی کہ یہ جو ہے تو جو تنخواہیں ہیں وہ پے کی جائیں. لیکن وہ مجھے نہیں پتا, بیکاز جو ابھی تک مجھے اس کا کوئی فیڈ بیک ملا نہیں ہے.
اتنا مجھے یقین ہے کہ سب کو نہیں ملی ہیں تنخواہیں، لیکن جہاں پہ جو ادارے جن کو کہ پیسے دے دیے گئے ہیں، جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں تو ساروں کو پیمنٹ کر دی گئی ہے. اب وہ پی آئی او صاحبہ ہے نہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن کہ وہ مجھے بھی بتا دیتی. لیکن جو میری خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ جس طرح کہا ہے کہ یہ ہاتھ کھڑے کر گئی ہے کہ 3 اپریل سے پہلے پہ وہ ایجنسیز کریں کہ ہم نہیں دیں گے اور گورنمنٹ سے لے چکے ہیں. گورنمنٹ سے لے چکے ہیں. اب دیکھیں یہ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس میں کہ جو اصل لوگ ہیں، جس میں کہ جو کہ سیلریز ہیں، اس کا کوئی اب طریقہ کار ویسے عام طور پہ ہم بنا رہے ہیں ایک ایسا پورا سسٹم، کیونکہ اس میں بڑی کمپلیکیشنز بھی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس میں کہ یہ ان کے اس پہ ہمیں نہ چھوڑیں، ان کی مرضی پہ ہم نہ چھوڑیں کہ وہ ان کا دل چاہے تو وہ دے دیں یا دل نہ چاہے تو نہ دیں. تو ایک ایسا میکانزم اس اور باقاعدہ ایک قانونی طریقہ ہم بنا رہے ہیں جس میں کہ کم از کم یہ چیزیں نہ ہوں اور جو امپلائیز ہیں ان کو ان کی تنخواہیں مل سکیں. جی دیکھیں، لوڈ شیڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو کراچی الیکٹرک کا وہ وزارت توانائی اس کی مختلف اوقات میں اس کی ایکسپلینیشن دے چکی ہے. اس کا جو کراچی الیکٹرک ہے اس کے مسائل ظاہر ہے کافی پیچیدہ ہیں، اس میں مینجمنٹ کے بھی ایشو ہیں، اور ابھی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ابراج رو کے پاس ہے بھی نہیں، اس کو تو لیکویڈیٹرز ہینڈل کر رہے ہیں. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ ختم ہو. فرنس آئل ہے اس کی وہ بھی پہنچ گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 1-2 روز میں یہ سچویشن کافی بہتر ہو جائے گی. جناب شبلی صاحب، عرض یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کو پہلے ہی کافی چیلنجز درپیش تھے. کورونا کی وجہ سے 100 نئے قسم کی چیلنجز اس میں مزید شامل ہو گئے، 100 مختلف شکلیں ہیں جی. تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ جہاں اصلاحات لا رہے ہیں، احتساب کا عمل قابل تحسین ہے، وہاں ضرورت ہے کہ فوری طور پہ معاشی اصلاحات اور ایمنسٹی بل لایا جائے اور اس کو پھر اسمبلی سے پاس کرایا جائے، کیونکہ اس وقت معاشی ریلیف کی بہت شدید ضرورت ہے. یہ بیک بون ہے. تو باقی دیگر جیسے آپ اور کاموں میں دلچسپی لے رہی ہے آپ کی حکومت، وہ قابل تحسین عمل ہے. احتساب کا عمل بھی بہت اچھا ہے، ترقیاتی عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی اصلاحات اشد ضروری ہے. بالکل جی. ورنہ یہ باقی چیزیں بے سود رہیں گی. نہیں درست کہا آپ نے. دیکھیں میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جو کورونا کی وجہ سے آپ نے درست کہا، کورونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں میں وہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور ہم اپنے پرائم منسٹر کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہماری جو رہبری کی وہ بڑے احسن طریقے سے کی، کیونکہ یہ نقصان مزید برے ہو سکتے تھے اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دوسرے ملکوں میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو بالکل زمین بوس کر دی ہے پورے معاشروں کو، پوری اکانومیز کو. اب جو یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو یہ انیشیٹو ہے ہاؤسنگ کا، دیکھیں اکانومی ریوائیو تبھی ہوتی ہے جب اس میں اکنامک ایکٹیویٹی ہو، اور کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ اپنے ساتھ 50-60 انڈسٹریز کو بھی لاتی ہے، کیپٹل انٹینسو بھی ہے، لیبر انٹینسو بھی ہے. تو یہ اگر پورے ملک کے پیمانے پہ یہ اگر ہو جائے تو اس سے بڑی چیزیں اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن نے بہت بڑا رول ادا کیا ہر ملک میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کا اسی سلسلے میں یہ ایک بہت ہی اہم وہ ہوگا، ایک سٹیپ ہوگا جس سے کہ اکانومی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ریوائیو بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اصلاحات ہیں وہ ہوں، چاہے وہ ٹیکسز کی مد میں ہوں یا اور کوئی ایسے انسینٹیوز ہوں جس پہ کہ دن رات کام کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر سے وہ بہت زیادہ اس بارے میں وہ رہتے ہیں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اکانومی فنکشنل ہو. آج بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. سوال یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ پاکستان کا دین دائر زمین روز ہو گئے، 2.5 سال تو آپ لوگوں کو بھی ہو گئے، ان کی بحالی کے لیے کیا کیا؟ چیز بڑھانے میں تو ادارے بہتر نہیں ہوں گے، اس سے اور بھی تباہی کی طرف گئی ہے، اور پی آئی اے کا جو حال ہو رہا ہے آپ لوگ تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رفتار بہت سلو ہے، تو اس کو اسپیڈائٹ کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس پروگرام ہے؟
دیکھیں جہاں تک پاکستان ٹیلی ویژن کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس ادارے پہ بھی آپ ہاتھ رکھیں وہ جو ہے تو اپنی ایک پوری ایک کہانی ہے، ایک پورا ایک ایسا مجموعہ ہے کتنی تلخ حقیقتوں کا کہ وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میری یہی کوشش ہوگی، پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اس ادارے کو ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ، ایک بڑا افیکٹو اور ایک ایسا ادارہ بنائیں جس میں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اتنا اپنی افادیت کھو دی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو بڑے بڑے اینکرز بھی نظر آتے ہیں یہ سارے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن میں تھے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ آج جو ہے تو یہ اس کو ایک خاص طریقے سے اس کو لوگوں نے وہ کیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا لوٹ مار، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی جو آرکائیوز ہیں وہ کتنی قیمت کی ہیں اور وہ ساری جو ہے ادھر ادھر دی گئی مفت میں، کوئی چرا کے لے گیا، کوئی کسی نے کیا کر دی، کچھ نے کیا کر دی۔ تو یہ تو شکست و ریخ کا ایک مجموعہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے وسائل چاہیے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی ایک تو ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں کوئی اسٹے لے آتا ہے، کوئی یونین کے ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی یہ اگلے 6 مہینے اگر یہ اپروو ہو گیا، کابینہ نے اپروو کر دیا تو اگلے 6 مہینے میں آپ کو بالکل انشاءاللہ، اور میں یہ بڑی اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ اگر میرے دوران وزارت پاکستان ٹیلی ویژن اگر کم از کم اس سفر کی طرف اس سمت بھی سفر شروع کر دے جو کہ اس کی بنیادی منزل ہے، جو کہ اس کا عظیم ایک ہسٹری ہے، تو میں بہت بڑی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ میرے دوران وزارت یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا۔ شاہ صاحب پی ٹی وی انتظامیہ کی نالائکی کی سزا پوری قوم کو 90% لوگ پی ٹی وی نہیں دیکھتے۔ دیکھیں میں آپ کو ہاں اوکے جی ایک طرف تو فنڈز کی کمی ہے، دوسری طرف 10-15 لاکھ پہ ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ رکھے گئے ہیں جن کا کوئی میرا خیال ہے مصرف وہاں ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی وی کو سدھار سکے۔ جب وہ سدھار نہیں سکتے تو ان کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کائنڈلی ان کو کہیں کہ 65 روپے اضافے کی بجائے 35 روپے گزارا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میری بات سنیں نہیں سپلیمنٹری ہے جی، ایک قانونی طور سے یہ پایا جا رہا ہے کہ 2500 ملازمین کو نکالنے کے لیے ان کی لسٹیں بھی تیار ہو چکی ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان دونوں کو جواب دیتا ہوں کہ پی ٹی وی کی سزا عوام کو نہیں دے رہے، یہ وہ ان حکومتیں جنہوں نے جو کہ آج عدالتوں سے کھڑے ہو کے کہ جی ہمیں ایک تاریخی فیصلہ ہے اور ہمیں جو ہے تو یہ سعد رفیق کے کیس میں کہ ہمیں جو ہے تو بری کر دیا گیا ہے یا ہمیں سرخرو ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ذمہ دار جنہوں نے کہ اداروں کو ادھر تک پہنچایا۔ یہ نہیں ہے کہ 35 سے 65 کچھ وہ نہ ہوتی، 100 روپے کیا آپ کہتے ہیں 1000 روپے آپ لے لیں، یہ جو تباہی مچائی اس کے تو ذمہ دار یہی ہیں جو کہ آج انگلیاں یوں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ نے نیب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں اس کے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ان اداروں کو تباہ کیا اور کوئی نہیں آئے، انہوں نے کیا۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن، یہی پاکستان سٹیل مل، یہی پی آئی اے، یہ کیا تھی؟ کس نے اس کو تباہ کیا؟ یہ تو ایک ہماری اس کے عظمت کے نشان تھے۔ انہی لوگوں نے جو کہ آج آ کے جو ہے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ نیب زیادتی کر رہی ہے۔ بھائی نیب زیادتی تو آپ نے تو اسی نیب کو آپ نے استعمال کیا، آپ نے استعمال کیا اس کو سیاسی اس حصول کے لیے۔ آپ ہی تھے جس نے اس کی قانون میں تبدیلی ہونے میں رکاوٹ ڈلے۔ پیپلز پارٹی کو راستہ دیتے رہے۔ کدھر ہیں وہ؟ آپ بتائیں نا کہ یہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کدھر سے آ گئے؟ یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ نے سر محل یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ $65 ملین تھے، یہ کیا ہوئے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی غلط پروسیکیوشن، بری پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ عدالت سے بری ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتہ ہو گئے ہیں۔ قوم جانتی ہے کہ آپ کیا ہیں، کیسے بن گئے ہیں۔ آپ اور میں ہم ساری عمر کام کرتے رہیں گے، ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جائیدادیں ہم بنائیں گے؟ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ لوگ کیوں بنائے آ کے؟ پھر ان کو تو آپ کو کوریج ہی نہیں کرنی چاہیے، بیکاز یہی لوگ ہیں ان چیزوں کی جن کا کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، جن کا کہ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔
یہ ان اداروں کو تباہ کیا انہوں نے خود جو ہے تو اس میں سے انہوں نے پیسے کمائے, اپنے وفادار لوگوں کو انہوں نے ڈالا, میرٹ کا انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا, نظام نہیں رکھا, پورا ڈسٹرائے کر دیا, ایک مورل کلیپس کی طرف لے آئے ہیں, اکنامک کلیپس کی طرف لے آئے. یہ تو ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ کووڈ میں ہمیں خدا نخواستہ کامیابی نہ ہو کہ یہ حکومت سے ہماری جان چھوٹے, بیکاز یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ سوالات کے جواب دیں. دیکھیں نہیں, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں یہی تو ہے نا کہ جب سارے اداروں کو تباہ کیا ہو ہمارا, دیکھیں ہم نے پولیس کو ریسٹرکچر کرنا ہے. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی دیکھیں عدالتیں, دیکھیں میں یہ عدالتوں کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ, میں خیر کون ہوتا ہوں دینے والا, لیکن جو فیکٹ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ جب عدالت کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کاغذات دیکھتے ہیں, وہ پروف دیکھتے ہیں, وہ کیس کے کو دیکھتے ہیں. اگر اسی میں ہی ساری انویسٹیگیشن پروسیس میں ہی سارا کام غلط ہو تو ظاہر ہے پھر ہم جج کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے نا. جج نے تو فیصلہ دینا ہے اسی بنیاد پہ کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے. تو اس قسم کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کے لوگ موجود ہیں, ہر ادارے میں موجود ہیں, اور وہی روڑے اٹکا رہے ہیں, وہی ان خبروں کو جو ہم اچھا کام کرتے ہیں اس کو بھی ریورس کر دیتے ہیں. پہلے کب تھا کہ جی شوگر رپورٹ پہ کیا ہوا, اس پہ الٹا جو ہے تو ہمارے اس پہ پی آئی اے کے جو پائلٹس تھے اس کا وہ ہمارے پہ, کل جو احساسے ڈکلیئر کرنے کی بات کی الٹا اچھی چیز کو ریکگنائز کرنے کے الٹے ہمارے اوپر. تو یہ وہ ایجنٹس کرتے ہیں جو کہ ان کے ایجنٹس ہیں, اور یہ پیچھے یہی کار فرما ہے کہ آپ جو ہے تو ان کی اچھی چیز کو بھی آپ نیگیٹو لائٹ میں دکھاؤ, بیکاز یہ ان کی مفادات سٹیک پہ ہیں. آپ کا ہمارا کوئی مطلب اللہ کا آسرا ہے ہمارے پہ, ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں کے ایک ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, یہ اس لیے گھبراتے ہیں, اس لیے اے پی سیز کرتے ہیں, اس لیے کبھی پوسٹرنگ کرتے ہیں, اور بیچ میں ہر ایک جو ہے تو مل رہا ہے کہ جی ہمارا کام ٹھیک کر دو, ہمیں پرواہ نہیں ہے باقیوں کی. دیکھیں جہاں تک کہ آپ کی لسٹ کی بات ہے, یہ ایسی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری ایک, میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے یا انہیں یہ انسٹرکٹ کی ہے مینجمنٹ کو کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ کر کیا رہے ہیں, آیا کچھ کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور آیا اور تنخواہ صرف لے رہے ہیں. پھر دوسری جی نہیں بالکل, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو ایڈوائزرز اور وہ ہیں ان کا تو جس طرح وہی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو یوم حساب کے دن جو فارمولہ رکھا ہوا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ چونکہ آپ نے زکوٰۃ 10 روپے دی ہے, ایک آپ کے لاکھ روپے ہیں, میرے پاس ارب روپے ہیں, میں نے جو ہے تو لاکھ روپے دیے, مجھ سے ارب کا حساب لیا جائے گا, آپ سے اس کا 10 روپے کا حساب لیا جائے گا. تو اسی طرح ان سے بھی اسی کی طرح حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اتنی اگر تنخواہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تنخواہیں جو ہے آپ کو سب کو پتہ ہے, میڈیا میں آپ تنخواہیں سب کی جو ہے جو اس میڈیا میں ہیں ان کی تنخواہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا میں ہیں ان کی تنخواہیں کافی بڑی تنخواہیں ہیں, نہیں تو اس لحاظ سے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ کوئی ہم کسی اینکر کو بھی بلائیں, کسی کو جتنے بھی دے دیں وہ پی ٹی وی پہ نہیں آتا, بیکاز ادارہ اپنی اہمیت کھو گیا ہے, کوئی اپنا نام اس کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہتا. تو ہم نے تو اس ادارے کو اس طرح اٹھانا ہے کہ پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ, یہ میرا ایمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور 1 سال 2 میں کہ بڑے اینکرز آپ کو پی ٹی وی میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں ٹی وی لائسنس فی بڑھانے کی تجویز کو مؤخر کر دیا گیا ہے, لیکن پی ٹی وی کی تنظیم نو کی منظوری ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک عظیم ادارہ ہے اور اس کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے, لیکن ماضی کی حکومتوں نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا اور اب اس ادارے کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی.